بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد ہے، باب التوقیت فی المسح، مسح کے اندر توقیت ہے، تحدید ہے، وقت مقرر ہے یا جب تک چاہو مسح کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ما بدا لک، جب تک کہ تیری رائے بن جائے مسح کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے للمسافر ثلاثۃ ایام وللمقیم یوم ولیلۃ، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے یوم ولیلۃ، چونکہ سفر کے اندر مشقت ہے اور المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی پیدا کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے مسافر کو 3 دن 3 رات کی اجازت ہوگی۔ یہ مسائل الخفین میں تحدید کی، یہ حضرت خزیمۃ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جمہور کے لیے دلیل ہے۔ ملنگو کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی یہی دلیل ہے، لیکن یہ کہ اس روایت کے اندر اس میں بعض الفاظ یہ ہے، حضرت خزیمہ فرماتے وَلَوْ اسْتَزَدْنَا وَلَزَادَنَا، ہم نے نبی سے 3 دن کی اجازت مانگی، اپنی اجازت دے دی۔ اگر لَوْ اسْتَزَدْنَا بِفَرْضِ المال، اس سے زیادہ ہم اگر اجازت مانگتے تو نبی زیادہ بھی دیتے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اگر اجازت زیادہ مانگتے دیتے حضرت، تو ہماری رائے کہ اس میں گنجائش ہے، 3 سے زائد کی بھی گنجائش ہے۔ ایک یہ روایت ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استدلال وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا، آپ کو مل گیا یہ جنہ دا پترا۔ دوسری روایت آپ کے سامنے ادھر ہی اللہ کا بھلا کرے، اگلے والے ہے کہ 158 جو روایت ہے سمجھے، اس میں دیکھو آپ کو ملے گا حضرت ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان قد سلم رسول القبلتین، اس نے قبلتین دونوں حضرت کے ساتھ نماز، انہو قال یا رسول اللہ امسحوا علی الخفین، حضرت میں خفین پر مسح کروں؟ قال نعم، قال یومن یعنی امسحوا یومن، ایک دن کروں؟ قال آپ نے فرمایا وہ یومین یعنی تمسحوا یومین، قال وثلاثۃ، 3 دن میں کروں؟ امسحوا ثلاثۃ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ وما شئت، نعم ثلاثۃ وما شئت، جتنا بھی چاہو تم کرو۔ اللہ کی بندو کچھ بولے پڑا، یہ 2 روایتوں سے حضرت کا استدلال ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ لا تحدید ولا توقیت فی المسح علی الخفین، مسح الخفین کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے۔ ھذا علی رائے المبتلا بھی، مبتلا بھی کی رائے ہے، چاہے وہ اللہ کا 4 دن کرے، 5 دن کرے، 6 دن کرے۔ 2 روایتیں حضرت اقدس کے لیے دلیل ہوگی۔ او اللہ دے بندے تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اتھے ہو، جواب سمجھ لینا۔ پہلی والی روایت میں لو استزدنا لو ہے، لو انتفاع ثانی بسوی انتفاع اول، جزا منتفی ہے، اگر ہم زیادہ اجازت مانگتے آپ زیادہ اجازت دیتے، لیکن آپ نے زیادہ اجازت نہیں دی، ہم نے زیادہ مانگا بھی نہیں، بات ختم ہوگی۔ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا، اگر بھی فرض المال شرک کرتے ان کے اعمال رائے ہو جاتے، لیکن اعمال ضائع نہیں ہے، شرک بھی نہیں کیا، شرک منتفی ہے تو اعمال کا ضائع ہونا بھی منتفی ہے، اعمال ضائع نہیں ہے بلکہ اعمال باکار ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو لو مفروضات میں سے، فرض کر لو کہ اگر ہم اجازت مانگتے تو اجازت مل جاتی، لیکن آپ نے نہیں مانگی تو ملی بھی نہیں۔ سمجھتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ ما روا، خزیمہ جو نقل کرا وہ یہ ہے کہ للمسافر ثلاثۃ ایام وللمقیم یوم ولیلۃ، یہ ما روا ہے، اور لو استزدناہ لزادنا یہ ما رآ ہے، اور العبرۃ لما روا لا لما رآ، یہ حضرت کی رائے ہے، وہ حضرت کی روایت ہے، وہ ما روا ہے ثلاثۃ ایام وللمقیم یوم ولیلۃ، ما روا ہے، یہ ما رآ ہے، اعتبار ما روا کا ہوتا ہے، ما رآ کا نہیں ہوتا۔ تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچوں، سمجھ رہے ہیں؟ اور تحدید والی صورت میں مسافر اور مقیم میں فرق بھی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ دونوں میں لیڈر لڈو میں فرق بھی نہیں ہے، دونوں کو اجازت ہے جب تک بھی چاہے۔ حالانکہ مسافر کے لیے مشقت موجود ہے، اور المشقت و تجلب التیسیر، اور آپ کہتے ہیں مسافر اور مقیم جب تک چاہے دونوں کے دونوں، تو پھر یہ ہے کہ گدھے گھوڑے میں تو کوئی فرق نہیں رہا نا، اس لیے تحدید والا جو سلسلہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ پہلی روایت کے 2-3 جواب میں نے آپ سے عرض کیا میرے دوستو عزیز بزرگ۔ دوسری والی روایت کو دیکھو، دوسری روایت میں عمرو ابن ربیع ابن طارق وہ یحییٰ ابن ایوب سے نقل کرا، اس کو بھی ذرا یاد کر لینا ہے۔
یحییٰ بن ایوب، عبد الرحمن بن رزین، محمد بن یزید، ایوب بن قطن، یہ چاروں کے چاروں اللہ کے فضل سے یہ بروہی ہے. سمجھ رہی ہوں؟ یہ مستوم کے ہے، مانا یہ سب کے سب ضعیف ہیں. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ سب کے سب ضعیف ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے، اس روایت کے اندر اللہ کا بھلا کر آپ یہ دیکھیں، پہلے والے میں محمد بن یزید وہ ایوب بن قطن سے نقل کر رہا ہے، اور قال ابو داؤد سے دیکھو، قال ابو داؤد میں آپ دیکھیں گے قال ابو داؤد رواه ابن ابی مریم المصری عن یحییٰ بن ایوب عن عبد الرحمن بن رزین عن محمد بن یزید بن زیاد عن عبادہ بن نصی. دیکھیں محمد بن یزید وہاں پر نقل کر رہا ہے ایوب بن قطن سے، اور قال ابو داؤد کے بعد رواہ ابن ابی مریم میں محمد بن یزید عبادہ بن نصی سے نقل کر رہا ہے. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ وہی تو ایک ہی حدیث ہے. قال ابو داؤد کے بعد دیکھو، قال ابو داؤد سے پہلے محمد بن یزید وہ ایوب بن قطن سے، اور پھر یہ دوسری سند میں محمد بن یزید ابن ابی زیاد عبادہ بن نصی سے نقل کرا. پہلی سند کے اندر یحییٰ بن ایوب سے عمرو بن ربیع ابن طارق نقل کر رہا ہے. دوسری سند کے اندر یحییٰ بن ایوب سے ابن ابی مریم المصری نقل کر رہا ہے. استاپ دغا دغا دغا. سمجھا؟ پھر سے عرض کر رہا ہوں، پہلی والی روایت میں آپ لے لیں یحییٰ بن ایوب، عبد الرحمن بن رزین، محمد بن یزید، ایوب بن قطن، اربعۃ من المجاہیل، یہ من الضعفاء، یہ چاروں کے چاروں ضعفاء، اربعۃ من الضعفاء، یہ ضعفاء ہے. آیا مسئلہ سمجھے؟ دوسری چیز دیکھو، پہلی روایت میں پہلی سند میں عمرو بن ربیع بن طارق والی سند کے اندر اس سے یحییٰ بن ایوب سے نقل کرنے والا عمرو بن طارق بن ربیع ہے. سمجھے؟ عمرو بن ربیع بن طارق ہے، یحییٰ بن ایوب سے نقل کرنے والے. دوسری میں آپ جا کر کے اللہ آپ کو عمر دے دے، یحییٰ بن ایوب سے نقل کرنے والا ابن ابی مریم المصری ہے. دو وہاں پہلی والے میں محمد بن یزید ایوب بن قطن سے نقل کر رہا ہے، دوسرے میں محمد بن یزید بن ابی زیاد عبادہ بن نصی سے نقل کر رہا ہے. یہ اتنے اضطرابات ہیں اس سند کے اندر، تو یہ روایت بھی قابل قبول ہے. وبه قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال اخبرنا يحيى بن ايوب بن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن ايوب بن قطن عن ابي بن عمارة قال يحيى بن ايوب وقد كان، یہ فرماتے کہ ابی بن عمارہ کون ہے؟ ابی بن عمارہ زیادہ عین کے ضمے کے ساتھ کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، زیادہ مشہور ہے عمر. وقد كان صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتین، بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینہ رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کعبۃ اللہ کی طرف انه قال یا رسول اللہ امسحوا علی الخفین؟ قال نعم یعنی تمسحوا، قال یوما یعنی امسحوا یوما، قال وتمسحوا یومین، قال وامسحوا ثلاثه، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم تمسحوا ثلاثه وما شئت، 3 دن اور جو بھی چاہے آپ. قال ابو داؤد، میں نے عرض کیا آپ کو کہ اس اختلافی سند کو بیان کر رہا، وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یحییٰ بن ایوب سے نقل کرنے والے عمرو بن ربیع بن طارق، اور یہاں پر نقل کرنے والا ابن ابی مریم، اور وہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ محمد بن یزید وہ نقل کر رہا ہے ایوب بن قطن سے، اور یہاں پر محمد بن یزید نقل کرے عبادہ بن نصی سے. یہ خیال کر لینا مولانا. اور چاروں میں نے عرض کیا یحییٰ بن ایوب، عبد الرحمن بن رزین، محمد بن یزید، ایوب بن قطن، یہ چاروں کے چاروں یہ ضعفاء ہے. قال ابو داود رواه ابن ابي مريم المصري يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن ابي زياد عن عباده بن حسين عن ابي بن عماره قال فيه حتى بلغ 7 یعنی ماشیت حتى 73 7 تک بھی پہنچا. قال رسول اللہ نعم وما بدا لك، کر لو جو کچھ جہاں تک تیرے لیے ظاہر ہو جائے. واختلف في اسناد هذا الحديث وليس هو بالقوي، قوی نہیں ہے. وروى ابن ابي مريم ويحيى بن اسحاق السيلحيني ويحيى بن اسحاق السيلحيني ان يحيى بن ايوب قد اختلف في اسناد، اختلاف سند میں نے آپ کو بتا دیا. باب المسح على الجوربين، مولانا جوربین، جورب یہ اصل میں گورے پا. مینگل کو عرب لوگ کہتے ہیں کہ مینجل، گنگوئی کو کہتے ہیں جنجوہی، منگل کو کہتے ہیں منجل. سمجھتا؟ یہ ہے گورے پا، پاؤں کی قبر. قبر میں جیسے مردہ دفن ہوتا ہے
تو یہ جوراب، یہ جوربین جو بنتے ہیں، یہ جوربین بھی اسی طرح پاؤں اس میں دفن ہوتا ہے، سمجھے؟ گورے پا، بولو، پا کو با سے بدل دے، گاف کو جیم سے بدل، ہوگا جورے با، اور الف کو حذف کر دے تو جورب، سمجھے؟ اب اس کو فعل بھی سے اشتقاق کر کے جورب یجورب مجوربتن، جوربتن، جورب یجارب جوربتن، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جورب اصل میں نے آپ سے عرض کیا کہ گورے پا، پاؤں کی قبر، قبر میں جیسے کہ مردہ دفن ہوتا ہے تو اس جراب کے اندر بھی اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، پاؤں دفن ہوتا ہے۔ یہ ایرانی لوگ بناتے تھے، بلوچ لوگ، ایرانی لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، یہاں سے منتقل کرتے تھے، سپلائی کرتے تھے سعودیہ میں یہ چیز تھی نہیں، تو اس لیے انہوں نے گورے پا کو بنا دیا، جو کیا ہے، جورے با بنا دیا، اور جوراب پھر بنا دیا۔ جیسے گاؤں میش بھینس ہے، گاؤں میش بھینس ہے، یہ بھینس ان کے ہاں عرب میں نہیں، اس لیے کسی حدیث کے اندر بھی بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ ایرانی لوگ اور ہمارے بلوچ لوگ یہاں سے اجمی لوگ بھیجتے تھے، تو اس لیے گاؤں میش کو انہوں نے کر دیا جاموس، جس کی جمع آتی ہے جوامیس، بھینسا، جاموس۔ تسی تے ہو یا کسی اور علاقے بچوں، یہ سارے کے سارے یہاں سے اللہ آپ کو بھلا کرے سلسلہ چلتا تھا۔ اب سمجھو، فقہ کی کتاب میں آپ نے پڑھا، لیکن تھوڑی سی اس کی اصلاح کر لو۔ جوربین رقیقین ہوں گے یا سخینین ہوں گے، سمجھے؟ پھر رقیقین مجلدین اور منعلین، تو پھر ان پر اجازت ہے مسح کرنے کی۔ اور اللہ آپ کو بھلا کرے سخینین موٹے، سخینین پھر اللہ آپ کو بھلا کرے کیا، سخینین مجلدین منعلین ہوں تو پھر سب کے یہاں بال اتفاق اجازت ہے، لیکن نفس سخینین پر صاحبین اور جمہور کے یہاں اجازت ہے، امام ابو حنیفہ کے یہاں اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل ہمارے فقہ قدوری اور کنز کی عبارت جو کہ غلط ہے۔ آپ سمجھو بات، جوربین رقیقین پتلے جراب جو کہ پاؤں کے ساتھ چپک نہ سکے، چاہے وہ مجلدین اور منعلین ہو یا نہ ہو، ان کی دونوں صورتوں میں مسح کی اجازت نہیں۔ جبکہ ہماری فقہ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جوربین رقیقین اگر منعلین ہو تو اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں، یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جوربین رقیقین چاہے منعلین ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں، رقیقین کی دونوں صورتوں میں اجازت نہیں۔ اب سخینین موٹے ہونے کا مطلب یہ کہ پاؤں کے ساتھ چپک جائیں، چمٹ جائیں پاؤں کے ساتھ، اور چمڑے کی طرح کھڑے ہو جائیں، پانی کے چھینٹے مار دو، چھینٹے ان میں اثر نہ کریں، جوتے کی طرح پہن کر کے آپ 2-3 کلومیٹر جائیں، پھٹے نہیں، تو یہ جورب سخین ہے، یہ سخین ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب سخینین منعلین پر تو بال اتفاق اجازت ہے، لیکن سخینین غیر منعلین امام ابو حنیفہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، صاحبین اور جمہور اجازت دیتے۔ بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع کر دیا صاحبین کے قول پہ، اور ترمذی کے بہت سی روایات میں موجود بھی ہے آپ اپنی وفات سے پہلے، لیکن اس نسخے سے ابھی نکال دیا ترمذی سے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جوربین رقیقین چاہے منعلین ہو یا غیر منعلین، ان کی دونوں حالتوں پر اجازت نہیں ہے، اور جوربین سخینین موٹے ہوں، پاؤں کے ساتھ چپک جائیں، اور یہ کہ چلتے ہوئے تو پھر یہ کہ وہ پھٹ بھی نہ جائیں، پانی کی چھینٹے لگاؤ ایک طرف سے دوسرے طرف تک اثر بھی نہ کرے، یہ سخینین ہے۔ سخینین پر اب جمہور کے یہاں علی الاطلاق کی اجازت ہے، سمجھو، صاحبین اور ائمہ ثلاثہ۔ امام ابو حنیفہ سخینین منعلین پر اجازت دیتے تھے، سخینین علی الاطلاق سخینین کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب امام صاحب نے بھی رجوع کر دیا یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد سمجھو، الاحادیث التی فیہا ذکر الجورب، وہ احادیث جس میں جرابوں کا سلسلہ ہے، یہ کوئی بھی ان میں سے سندن ثابت نہیں ہے۔ جب سندن ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جوربین پر پھر بھی مسح کرنے کی اجازت ہے، تو جواب یہ کہ تعامل امت ہے، جیسے کہ آپ کو بتائے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، فلاں صحابی نے کیے، فلاں نے کیے، یہ تعامل امت۔ اور تعامل امت کے بارے میں آپ پڑھیں گے، التعامل حجت یجب العمل بہا، تعامل بھی ایک حجت ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا، جورب جب سخین ہوگا نا، جورب جب سخین ہوگا، موٹا ہوگا، تو موٹا ہونے کے بعد فی حکم الخفین ہوگا، وہ خفین کے حکم میں ہوگا۔ دلائل الخفین دلائلہما دلائل الخفین، کس کو سمجھ میں آ گیا؟
اس کی اپنی روایتیں کمزور ہیں جوربین کے، لیکن جب سخینین ہوں گے تو فی حکم الخفین ہوں گے، فدلائل الخفین، اور خفین کے دلائل آپ نے پڑھا، انہا بلغت مبلغت تواتر ہے، وہ تواتر کے درجے میں خفین کی روایت، ما قلت بالمسح علی الخفین حتی جاءنی مثل ضوء النہار، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے مونڈیا اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں اتنے ہون تو سی چلے گا، اس میں کوئی قال ابو داؤد نہیں ہے۔ باب المسائل الجوربین وبه قال حدثنا مسلم بن شعبة عن وكيع عن سفيان عن ابي قيس الودي وعبد الرحمن بن سربان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربین والنعلین، جوربین پر آپ نے مسح کر دیا، والنعلین، اور نعلین پر ظاہریہ کے مسلک کے مطابق اجازت ہے جوتوں پر مسح کرنے کے، ہمارے ہاں جمہور کے اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے قد کان ثم نسخ، تھا یہ منسوخ ہو گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لہذا نالین پر مسح کرنے کی روایتیں وہ ٹھیک بھی نہیں ہے، اور یہ تھا منسوخ ہو گیا۔ دوسری اللہ کرے ایک بات اور آپ کے سمجھ میں آ جائے، توضأ ومسح علی الجوربین المنعلین، یہ نعلین صفت ہے جوربین کے لیے، عطف مغایرت کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں عطف مغایرت کے لیے نہیں ہے، جوربین کے لیے نعلین منعلین کے معنی میں صفت ہے۔ یہ علی الجوربین المنعلین موصوف صفت دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے، جانی رجل عالم، وہی رجل ہے وہی عالم ہے، لیکن معطوف علیہ میں تغایر ہوتا ہے، موصوف صفت کا مصداق ایک ہوتا ہے، تو عطف ہمیشہ تغایر کے لیے نہیں آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، الکتاب وقرآن مبین، الکتاب الگ قرآن مبین، حالانکہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی، واو آ گیا لیکن مغایرت نہیں، دلدم دغا دے کر نالین منعلین کے معنی میں، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرا صاف سی بات ہے، اللہ کا بھلا کریے کہ کیا نالین پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، پاؤں پر مسح کرنے کی اجازت ہے، جیسے مسئلہ آپ نے پڑھا۔ قال ابو داؤد کان عبد الرحمن بن مہدی لا يحدث بهذا الحديث، وہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتا، کیوں؟ لان المعروف عن المغیرة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسح على الخفین، حضرت نے مسح على الخفین کیا ہے اور جوربین کا ذکر نہیں۔ وروی هذا عن نبی موسی الاشعری النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسح على الجوربین، ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ جوربین پر نبی نے مسح کیا۔ اب خیال کر لینا، ولیس بالمتصل، یہ متصل بھی نہیں ہے، ولا بالکوی، کبھی بھی نہیں، خیال کر لینا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ عیسیٰ بن سنان عن الضحاک بن عبد الرحمن عن ابی موسیٰ الاشعری، اس طرح اس کی سند ہے، عیسیٰ بن سنان عن الضحاک بن عبد الرحمن عن ابی موسیٰ الاشعری، اور ضحاک ابن عبد الرحمن کا سماع ابو موسیٰ سے ثابت بھی نہیں ہے اور ان کا سماع ثابت نہیں، اس لیے فرمایا لیس بالمتصل ولا بالقوی، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سند میں نے آپ کو بتایا، سمجھے؟ ان الضحاک ابن عبد الرحمن عن ابی موسیٰ الاشعری، اور ضحاک ابن عبد الرحمن کا ابو موسیٰ الاشعری سے کوئی سماع ثابت نہیں، انه مسح على الجوربین وليس بالمتصل ولا بالقوی ومسح على الجوربین۔ اب سوال یہ کہ جوربین کی روایتیں کمزور ہیں، تو پھر جوربین پر عمل تو ہے، یہ عمل کہاں سے؟ تو فرماتے ہیں ومسح على الجوربین علی بن ابی طالب وابو مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالک وابو امامہ وسالم بن سعد وعمر بن حریث، 6-7 صحابی ہو گئے، ان سب سے یہ تعامل امت ہے۔ وروی ذلک عن عمر بن الخطاب 8 ہو گئے، وابن عباس سے 9 ہو گئے، 9 بڑے صحابہ سے، اس کو کہتے ہیں تعامل امت۔ باب ہو بھی یہ ذیلی باب ہے۔ وبی قال حدثنا مسدد و عباد بن موسیٰ، 2 استاد ہیں، مسدد اور عباد بن موسیٰ، ذرا یاد کر لینا۔ قال حدثنا وشيب بن ايال بن عطاء عن ابي قال عباد، اب عباد بن موسیٰ کہتے ہیں قال اخبرنی اوس بن ابي اوس الثقفي، سمجھے؟ ان رسول اللہ توضأ ومسح على نعليه وقدمه، نالین اور قدمیں کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ قدمین پر نالین پر مسح کرنا یہ ہو گیا۔ وقال عباد، لیکن حضرت عباد بن موسیٰ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ، ان رسول اللہ توضأ کے بجائے رأیت رسول اللہ اتا علی قزامۃ قوم، میں نے نبی کو دیکھا کہ کسی قوم کے کاریز پر آپ آ گئے۔ قزامۃ قوم، قوم کے کاریز، کاریز وہ زمین دوز قسم کی نہر ہوتی ہے، یہ مستنگ میں ہے، مستنگ والوں کے توت اگر آپ کو سمجھنا ہے، اور کاریز تو آپ مستنگ سے سمجھیں گے، ہاں ملنگو قزامۃ قوم۔ اور امام ابو داؤد کسی راوی سے غلطی ہوگی، راوی نے کہا قزامہ کا ترجمہ کیا یعنی المیزات، وضو کا برتن، یہ غلط ہے، اس لیے یہ لکھو یہ راوی کی گڑبڑ ہے مولانا۔ قزامہ کا اصل معنی وہ نہریں، زمین دوز قسم کی نہریں، اللہ کے بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ ولم یذکر مسدد المیزات، یہ عباد بن موسیٰ نقل کرا، باقی میرا استاد جو مسدد بن مسرہد ہے اس نے میزات اور قزامہ نقل نہیں کیا۔ ثم اتفقا، پھر دونوں استادوں کا آگے اتفاق ہے، مسدد اور عباد بن موسیٰ دونوں کا اتفاق ہے۔ فتوضأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی نعلہ وقدمہ، نالے پر مسح قد کانت تھا، منسوخ ہو گیا، یا خبر واحد ہے، اللہ کا بھلا کرے، کتاب اللہ کے مقابلے اس کو ترک کر دیں گے، جانے